عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بآواز بلند صلوات. سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ تسا تمام عزاداراں دا اس مقام تے پر آیا، بانیان دا فرش عزا بچھایا اور پڑھن والے دی پڑھائی اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول فرماوے، اور اج دی نسل کا امام زمانہ علیہ السلام دا جلد ظہور فرماوے، اور اساکو انہاں دی زیارت دے قابل بنن دی توفیق عنایت فرماوے، اور جڑا بھی بندہ جیڑی نیت نیک نال آ کے بیٹھے، جیڑی حاجت دل وچ گھن کے آیا بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو بھی پورا فرماوے. انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے واجب الاحترام سامعین، دوستو، بھراؤ، بزرگو، میں تیرے سامنے قرآن مجید دی ایک آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتے، اور تساں حضرات نے اس آیت دے سنن دا شرف حاصل کیتے کہ جس دے وچ اللہ دی ذات پہ فرمیندی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ او لوگ جڑے اللہ دے دتے ہوئے مال چو خرچ کرن، چاہے سختی دے وچ ہووے چاہے آسانی دے وچ ہووے، یعنی جیویں کول کشے ہونے یا کیویں کول کشے نہ ہونے. والکاظمین الغیظ، اور دوجی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی ونجن والن. والعافین عن الناس، اور اگر کوئی بندہ انہاں دے نال زیادتی کر ونجے تو کوئی معاف کرن والن. اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرن والے دے نال محبت کرے. تو دل چاہتا ہے کہ آج ہے 12 محرم دی دیوار، اور اس دیوار دے وچ بعض روایات دے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام دی شہادت دی دیوار ہے. بآواز بلند صلوات پڑھ. اس واسطے دل چاہتے پہلے پڑھن والے حضرات نے ظاہراً کوئی ذکر نہیں کیتا، لیکن میں چاہنا کہ آج امام زین العابدین علیہ السلام دا تھوڑا جہا ذکر کر چھوڑا جتنا مختصر ٹائم ہے.
اگر سنتے پروگرام ہے تو باواز بلند صلوات پڑھنا پھر بھی باواز بلند صلوات یہ آیت زیادہ طور تے بیان کیتا گئے کہ 3 یا 4 معصومین دی شان دے وچ نازل ہوئی کہ امام کاظم علیہ السلام دی شان دے وچ اور امام زین العابدین علیہ السلام دی شان دے وچ اور امام حسن علیہ السلام دی شان دے وچ نزول ہوئی آیت نازل ہوئی آیت اور میں کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام دا تذکرہ تمہارے سامنے کرن لگا تا این آیت کو بھی انہیں دی شان دے وچ نازل ہون دے ناتے دے نال میں تمہاری خدمت دے وچ عرض کرنا کہ امام زین العابدین علیہ السلام یعنی چوتھے امام ایسی پاک شخصیت ہن ایسے مخلص اور ایسے اللہ تعالیٰ دے بندے ہیں کہ کئی باری یہ ہویا کہ امام دی بارگاہ دے وچ آ کے کئی بندے نے آ کے زد و کوب کیتا اور فوش لیتا یعنی گالی کڑیاں اور گالی کٹ کے بعد وہ بندہ ٹر گیا تو بعد امام علیہ السلام نے اپنے صحابیوں کو جمع ہونے دا حکم دیتا جس ٹائم صحابی جمع ہو گئے انہوں نے جمع ہونے تو بعد صحابیہ نے آکھا کہ مولا ہونے حکم فرماؤ اسا اس شخص وان کے فنار کر دوں اس شخص کو قتل کر دوں مولا نے فرمایا نہیں اسا آئمہ دی سیرت نہیں کہ کسی کو اس طریقے نال بدلا اسا دوں بلکہ سارے صحابیہ کو جمع کر کے امام علیہ السلام اس شخص کے دروازے دے اٹھے گئے اور وہیں کے دق الباب کیتا دق الباب کرن تو بعد جب اس شخص نے دیکھا کہ امام علیہ السلام ڈھیر سارے صحابیاں دنال میرے دروازے ہوتے آئے کھڑن تو یقیناً اس نے یہ سمجھا کہ ہونے امام میرے کو بدلہ گھنسن کیونکہ میں امام دنال زیادتی کر کے آیا تو امام میرے کو بدلہ گھنر واسطے آ گئے وہ جلے دروازے تو باہر آیا تو بعد امام علیہ السلام نے سلام تو بعد اے فرمایا کہ اے بندہ خدا اگر تم سادے نال زیادتی کر کے آئے تو اسا تے کو معاف کرنا ہے کھڑے اگر اسا تیرے نال زیادتی کی دیئے اور تم سادے ہوتے ناراض ہیں تو سا کو معاف کر دے اگر اسا زیادتی کی دیئے تو اسا تیرے دروازے ہوتے ٹور کے اکھلے ایسا کو معاف کر دے اور اگر تے زیادتی کی دیئے تو اسا دعا مانگ دے کہ اللہ دی ذات تے کو معاف فرما دے سلوات پڑھ لوں تو بس اس اخلاق کو دیکھ کے اس پیکر اخلاق کو دیکھ کے وہ بندہ شرمندہ ہویا اور امام دے قدمہ تو ڈھے پیا مولا زیادتی میری ہے میں کو چاہیے میں تو کو معافی منگا ہاں لیکن ہون بھی تساں ٹور آئے ہو آیا میرے واسطے معافی کا دروازہ کھلے یا کوئی نہ امام نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری غلطی کو معاف فرمے سی اور اس اخلاق دی وجہ تو وہ بندہ مسلمان ہو گیا بلندر صلوات تو یہ سارے آئمہ طاہرین دی سیرت اور اے انہوں دا اخلاق کہ اگر ایک کافر بندہ بھی انہوں دے کول پہنچ ویدا ہے تو کسی نہ کسی وجہ تو وہ بندہ مومن اور شیعہ اور مسلمان بن کے واپس آندا ہے تے اساں تساں بھی ہیں انہیں امامہ دی امت انہیں امامہ کو منن والے آیا تساں اساں بھی کہیں یہ چیز کیتی ہے کہ اگر ایک بندے نے غلطی کر بھی چھوڑیے تو بس اساں چاہتے ہیں اس نے ہک تھپ ماریے تو اساں یاد ہے کہ اس نے کو لو تھپا مار کے اساں بدلہ گھنسوں وَإِلَّا وہ سوچے سی کہ میں ان دے کو کیا ہاں ہینا ہاں اور اس دے کو بدلہ نہ گھن سندا نہیں بدلہ گھندے ہوئے کسے کو معاف کرنے ونا اے ہے ائمہ طاہرین دی سیرت اے ہے ائمہ طاہرین دی
سیرت کے جڑی توکو ساکو اپناونی چاہیے، لیکن اسا اپنے گریبان جھانک کے دیکھوں کہ اسا کہیں بے رستے چل دے پائے ہیں، جویلے بدلہ گھن دے ہوئے اسا معاف نہیں کرے دے، یا جویلے بدلہ نہیں گھن سنگ دے اس ویلے معاف کر دیوں واتے گھور گالے، بدلہ گھن دے ہوئے معاف کروں تا وقت ہے مزہ اور وقت ہے لطف اور وقت ہے خدا دی رحمت دے ایسا ہے مستحق۔ لیکن اگر بدلہ نہیں گھن سنگ دے یا بڑھے پہ دے وچ 80-90 سال دی عمر دے وچ ایک بندہ آکے جی میں تو ہن گناہ نہ کریں دا، لہذا اللہ تعالیٰ میں کو سابقہ گناہ دی معافی دے وچا، اوہ بندہ خدا تو ہن کر بھی کیا سکتے کہ تم معاف گناہ نہیں کریں دا، تو خدا تے منت نہیں بیٹھے کرنا ہے کریں دا، جب تک گناہ کر سکتا ہمیں اتنے وقت تک تو گناہ کریں دا رہ گئے۔ لیکن ہن جویں کسی نے فرمایا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ اگر توبہ کرنی ہے خدا دی بارگاہ دے وچ اور سچی توبہ کرنی ہے تو اس ویلے کرنی چاہیے کہ کہیں ویلے بدلہ بھی گھننا پوے تا گھن سکتے ہوں، معاف کر دوں، اور گناہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں دے خدا دی بارگاہ جو توبہ کریں دے، اس توبہ دا ہے اصل مطلب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا تواڈے سارے دل دے وچ، تواڈے سارے ارادے دے وچ یہ چیز لازمی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ زیادتی کر کے ٹر ویندے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو اگر معاف کر دے سو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہ تو سارے گناہ تو درگزر فرمے سی اور ساکو معاف کر دے سی۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام نے 3 یا 4 صلوات پڑھ لو بابا جب ایک نا ہے مشہور نامہ دے وچوں امام دا زین العابدین، یعنی عابداں دی زینت، عابداں دی زینت کیویں بنے عابداں دی زینت، اور ایک کنیت یا لقب کتھوں امام کو ملیا۔ ایک واری دا واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام عبادت خدا دے وچ مصلی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ دیر تو بعد ایک شیطان کی شکل ایک چیز آئی اور جس نے امام کو اپنے پاس متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، امام علیہ السلام متوجہ نہ ہوئے، اور آخر دویت روایت الفاظ ہیں کہ امام کے پیر دی انگلی کو پکڑ کے اس سانپ نے یا اس نیلی شکل بھی اس نے چباؤنا شروع کی تھا، اور امام نے جس ٹائم عبادت ختم کی تھی متوجہ ہوئے کہ یہ شیطان ہے کہ جیڑا خدا دی بارگاہ دے وچ حاضری تو میں کو اپنے پاسے متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو بس امام نے اس کے منہ دے تھپڑ رسید کی تھا اور آکھا دفع ہوان میں زین العابدین، اور اسے وقت خدا دی طرف آواز آئی کہ انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، یعنی تو ہے عابداں دی زینت، تو ہے عابدین دی زینت۔ نعرہ حیدری، یا علی باواز بلند صلوات۔ اور دوسرا نا امام علیہ السلام دا جڑا مشہور نا ہے او نا ہے سجاد۔ سجاد آدم زیادہ سجدے کرنا لے کو، کہہ کو آدم جی زیادہ سجدے کرنا لے کو، کیونکہ اللہ دی جیڑی نعمت بھی امام دے کو ملے ہا، امام دی خدمت دے وچ آوے ہا، توت اللہ تعالیٰ دا سجدہ کر کے اس نعمت دا شکریہ ادا کرنے، اس واسطے امام کو سجاد دا نصیب ہویا، سجاد دا لقب ملا۔ اور وقت بھی ایک لقب ہے ذو صفنات کے گٹھے والے سرکار، صاحب گٹھے۔ صاحب گٹھے کا کیا معنی ہے یا ذو صفنات کا کیا معنی ہے؟ توجہ میرے پاس ہوئے۔ ذو صفنات کا معنی ہے کہ امام علیہ السلام خدا دی بارگاہ دے وچ اتنا عبادت کرنے ہیں اور اتنا سجدے رہنے ہیں کہ مولا دے جسم اطہر دے ہوتے، اعضائے سجدہ دے ہوتے، یعنی گوڑیاں دے ہوتے اور کوہنیاں دے ہوتے اور بعض اوقات انہاں ہتھاں دے ہوتے اتنے روڑے بن ویندے ہیں جڑے کہ امام علیہ السلام سال دے وچ 2 واری کٹویندے ہیں، اس واسطے امام کو ذو صفنات دا لقب ملیا۔ نعرہ حیدری،
محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھو سارے امام عبادت اتنا کرنے ہیں کہ جس میں ہر دوتے روڑے بن ویندے ہیں کہ جنہیں روڑے کو دوبارہ کٹواون دی ضرورت پے ویندی ہے۔ اوہن امام جڑے اس کائنات کے مالک ہیں، جڑے خالق کی طرف خصوصی نمائندگی رکھتے ہیں، کیا انہوں کو جنت دی لالچ ہے یا جہنم دا خوف ہے؟ اگے سابقہ گالی گزر گئی ہیں، انہوں تے دہراون دی ہون ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھن دی ایک گل ہے کہ اساکو تو کو چاہیے ہے کہ اسا کتنی عبادت کرنے ہیں کہ اکثر طور دوتے ساڑھیاں 17 رکعتاں بھی پوریاں کوئی نہیں ہونیاں یا ہمسائیں دا خیال بھی ساکو کوئی نہیں ہوندا، اور بعض روایات کے مطابق اے بھی ملتا ہے کہ بعض ائمہ طاہرین رات کو اپنے پوشت مبارک دوتے عضو کے اٹے اور دانے دا بوریاں چاہ کے لوگاں دے گھراں کو پوچھوے دے ہیں، لیکن ساکو داکو اگر اس چیز دا پتہ بھی ہوئے کہ سادہ ہمسایہ بھوک ہے یا تس ہے یا اندھی آج کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس واسطے دوجہاں دی مدد دا محتاج ہے، تول بھی ایسا اس دی مدد کرن واسطے تیار کوئی نہ، اندھی مدد کرن واسطے تیار کوئی نہ ہوں دے۔ تو خود اپنا رستہ مشخص کروں کہ کس رستے تے اساں پہ چل دے ہیں، اور اس جڑے رستے دے اساں چل دے پائے ہیں، آیا اس رستے دے نال ساری زندگی کامیاب ہو سی یا کوئی نہ، یا جڑی لالچ دے وچ ودے کام کرنے ہیں کہ عبادت کر کے یا ایسے کام کر کے اساں کیا کرے سو جنت وچ پہنچ ویسوں۔ ہر کوئی اپنا فیصلہ خود کرے کہ آیا جنت دا میں مستحق ہاں بھی صحیح یا کوئی نہ، جنت دا مستحق میں ہاں بھی صحیح یا کوئی نہ۔ صلوات پڑھ لو محمد اللہم صلی علی محمد۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، شاید جڑا فرمان پڑھدا پیاں تواڈے واسطے کوئی خشک تھی نہ ونے، کوشش کرے نا اس کو بہرحال کوئی نرم کرن دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو پہچانن دے 6 طریقے یا ساری دنیا دے انسان 6 قسمہ دے وچ ہن پہ، اوہ 6 قسمہ بیان کر کے میں توری زحمت تمام کرے ساں۔ یا امام زین العابدین فرماؤ تو صحیح کہ ساری دنیا دے لوگ، سارے دنیا دے لوگ کیویں 6 قسمہ دے ہوتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ایک قسم ہے جیڑی شیر علی کار زندگی کریں دیئے، یعنی ایک لوگاں دی قسم ایسی ہے کہ جیڑے شیر علی کار زندگی گزرینن۔ شیر علی کار زندگی گزرانوں تو کیا مراد؟ امام فرمینن او لوگ جیڑے دنیا دے حکمران ہیں اور چاہنن کہ اس طریقے نال زندگی گزارن کہ ساری دنیا سارے ماتحت تھی ونجے اور اساں ساری دنیا کو سادہ تخت اچھے ہوئے اور ساری حکومت ہوئے، سادے کو کسی کے چون چران دی کرن دی ضرورت بھی نہ ہوئے۔ این جناب ہیک اور اس دے وچ امام نے فرمایا کہ اسا اپنے آپ کو دیکھوں، کیا اسا انہیں شیران دے وچوں تک کہیں کوئی نہیں کہ جڑے ظلم دے نال، جڑے بربریت دے نال سادے ہوتے حکومت کرنا چاہنے؟ تو وقت امام نے فرمایا کہ اسا انہاں لوگوں دے وچوں نہیں ہونا چاہیے کہ جڑے لوگوں کو مغلوب اور اپنے آپ کو غالب بنا کے۔ یہ تھی گئی ایک قسم کہ شیر علی کار زندگی گزرینن، یعنی دوچھے دوتے ظلم کر کے زندگی گزرینن۔ اور دوچھی قسم ہے کہ جڑے بھیڑیے صفت لوگ ہیں، ایسے لوگ، ایسے حضرات کہ جڑے تاجر ہیں کہ جیملے ایک جنس کو گھندے پہن، ایک مال کو گھندے پہن کسے کو لوں، تبت اس دی تعریف جیڑی وہ بندہ مالک صاحب مال دا ہے وہ تعریف جتنی پیا کرے، اے اگر نہیں اسا تیرے کو زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اگر اے مال تیرا اس طریقے نال ہو گیا تو وقت ایک قیمت ہو گیا، لیکن ہون اس طریقے نال نہیں ہے، لہذا اس دی قیمت بہت کم ہے۔ لیکن دوسرے لوگ، اوہے لوگ جلے اپنی چیز کو ویچنا چاہنے، اگرچہ وہ گھٹیا بھی ہوئے تو وقت اپنی جنس دی اور اپنے مال دی قیمت بڑھا چڑھا کے اور اس دی صفتاں بڑھا چڑھا کے پیش کریں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد۔ ایک ایسے لوگ ہیں کہ جڑے مفاد پرست ہیں۔ مفاد پرستی کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہر ویلے اپنے فائدے کی گل سوچیں، اپنے تمے والی گل کریں کہ جویں اگر کہیں دے نال کم ہوئے تو وقت ہے صحیح تے قبلہ صاحب، علامہ صاحب تے خان صاحب تے جویں کم ونجے پورا تھی وقت اس ویلے کو پوچھ دے ہی نہ نہ ساکو اس دی عزت دا خیال، نہ ساکو اس دی پڑوسگی اور ہمسائیگی دا خیال۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ بھیڑیا صفت لوگ ہیں۔ ساکو دیکھنا چاہیے کہ اسا آیا انہاں لوگاں جو تو کوئی نہیں صرف اپنی مفاد پرستی دی خاطر تو سارے کام کوئی نہ کریں دے، آیا خدا دی خاطر بھی کوئی کام کریں دے ہیں یا سارا سادہ کام کیا ہے؟ مفاد پرستی دی خاطر ہے۔ اور وقت تیجی قسم امام نے فرمائی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے لومڑی صفت ہیں کہ جڑے دین کو اپنا ذریعہ معاش بنا کے کمیں دے بھی ہیں تے وقت کھان دے بھی ہیں۔ ظاہری طور تے دین کے بڑے ہمدرد، دین کا درد رکھن والے، دین کے پیروکار، دین دے تے چلن والے، لیکن دین وچ کیا ہوندے کہ اگر دین دا پرچار کرے سوں تو ور ساکو کوئی چیز مل سی ایسا روٹی کھا سکسوں، اگر دین دا پرچار ایسا نہ کیتا تو وقت بھوکے مروے سوں، صرف دین کو روٹی کماون دا ذریعہ بنا کے دین دا آسرا گھن کے زندگی گزرے دے پائے۔ صلوات پڑھ لو محمد والے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جنہاں دی زبان تے کچھ اور ہے اور دل دے وچ کچھ اور چیز ہے۔ اور وقت چوتھی چیز فرمائیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جڑے خنزیر اور سور صفت رکھ دیں، خنزیر اور سور صفت رکھ دیں۔ مولا او کیسے لوگ ہیں؟ او ایسے لوگ ہیں کہ جنہاں کو جیڑی برائی اور بے غیرتی دی دعوت دیتی ونجے تو وہ تو حاضر تھی ونن کہ او ٹھیک ہے رل مل کے برائی کر گندے ہیں، سارے واسطے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، نہ کوئی غیرت دی گل نہ کوئی اچھائی دی گل، بلکہ جیڑی برائی اور جیڑی بے غیرتی دی انہوں کو دعوت دیتی ونجے تو حاضر تھی ونن۔ لہذا اے ہیں خنزیر صفت لوگ۔ مولا نے فرمایا کہ او ہیں فاسق، فاجر اور گناہگار لوگ کہ جنہاں کو جیڑی چیز دی دعوت دیتی ونجے اوہ دعوت قبول کر گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پنجویں صفت لوگ، پنجویں قسم دے لوگ کتا صفت لوگ ہیں۔ مولا کتا صفت لوگ انسان کیویں ہوندن؟ تو مولا نے فرمایا اے ایسے لوگ ہیں جڑے زبان دراز ہوندن اور انہاں لوگوں دی زبان دے نال دوجے لوگ محفوظ کوئی نہیں ہوندے۔ لمحہ فکریہ اس دے وچ اے ہے کہ اے ایسا طریقہ کار ہے انہاں دا گفتگو دا کہ لوگ انہاں کو انہاں دے نال ڈر کے گال کریں یا اے گال کریں دے پے ہومن تو آدھن میاں اپنی عزت بچاؤ اور چپ کر کے جی میں آدھے پین من آنکھ چھوڑو ٹھیک ہے، ورنہ کیا تھی سی انہاں لوگوں دی عزت خراب تھی ویسی، اس واسطے یہ لوگ کتا صفت لوگ ہیں۔ اور وقت چھویں اور آخری صفت فرمائی کہ بھیڑ صفت لوگ ہیں، بھیڑ صفت لوگ ہیں۔ مولا او کی میں مولا نے فرمایا ایک طبقہ ہے مومنین دا طبقہ، یہ طبقہ ہے مومنین دا طبقہ کہ جنہ دی اگر بھیٹی کھال لہاگ دی وجہ گدڑوں کو کھانا پیا ہوئے اور انہیں ہڈیاں توڑ دیتی وجہ توال او کوئی ریئیکشن اس کا نہیں کر سکتی اور چپ کر کے جیڑی جان دے آوے اور نبھا چھوڑے دیئے۔ اور مومنین بھی سارے ایو جائے صفات دے مالکن کہ جیویں سارے نال پہ گزر دیئے وقت چپ کر کے گزریں دے پہن، نہ کوئی اتحاد دی گل کریں دیں کہ متحد تھی کہ دشمن نہ مقابلہ کیتا منجے، نہ کوئی اور سوچ ہے کہ دشمن نہ مقابلہ کہہ طریقے نال کیتا منجے یا بچوں دی تربیت دے بارے کوئی سوچا منجے، نہیں بس جیویں زندگی گزر دی پئیے یہ زندگی ساری ٹھیک پہ گزرتی ہے۔ آواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ہیں 6 قسم دے سارے زمانے دے
امام دے بقول لوگ اساکو خود گریبان جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اسا انہاں لوگاں دے وچوں اسا انہاں قسماں دے وچوں کیڑی صفت دے نال اپنے آپ کو متصف کیتا ہویا، کیڑی صفت ساڈے پاتی ویندی ہے۔ آیا مومنین دی صفت ہے یا کوئی نہ؟ آیا ہمسائیگی دی صفت ہمسایاں دا خیال رکھن والی صفت ہے یا کوئی نہ؟ آیا کہیں دی حقوق دی ذمہ داری سمجھدے ہیں یا کوئی نہ؟ یا اپنے ذمہ داریاں سا پوریاں کریندے ہیں یا کوئی نہ؟ یا فقط اور فقط سادہ معیار ہے دنیا کو چلاونا، نئے دے حلال ہے نئے دے حرام ہے، بس کما کے گھنونے اور روزی کھاونی ہے۔ اے زندگی ساری کوئی فائدہ مند اور کامیاب زندگی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، اہل بیت دشمنات لعنت، بے شمار، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ تو بس میرے دوستو بھراؤ بزرگوں، آج اس محرم دی آخری مجلس گزارن واسطے آئے بیٹھے ہیں۔ اس تو بعد جی میں اگے دنیا داری دے وچ مصروف آسے وقت اسے دنیا داری دے وچ مصروف تھی ویسوں نہ خیال رکھسوں کہ اہل بیت دا اسیران کربلا دا قافلہ کتھاں پہنچے اور انہوں دوتے کیا حالت پہ گزر دیے۔ اساں اپنی دنیا گزارنی ہے، سادہ آج محرم یقیناً اور پکا پکا ختم ہو گیا، وقت اگلا سال آسی تے وقت محرم دے بارے سوچے سوچ۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ او امام کہ جنہ کو آج تریجی دیوارے قید کر گھدا گیا اور حضرت زینب عالیہ سین نے امام حسین اپنے بھرا دے نال بھی شرط یہ کیتی ہے کہ کربلا دا جہاد سوکھا او تساں گھن گھنو اور شام دا جہاد بہت اوکھا او میں بھین کو ڈیو میں بھین جانا تے شام دے رستے جانن۔ قافلہ اسیران دا ٹر پیا، تقریباً سیدھا سفر اگر کربلا تو شام تک کیتا ونے تب بس کے ذریعے 2 یا 3 دیواروں دا سفر بن دے، لیکن انہوں نے اسیران آل محمد کو اور رستہ طے نہ کروایا بلکہ دوسرا رستہ طے کروایا کہ جیڑا جنگلہ دا رستہ آئی اور پہاڑی رستہ آئی اور مشکل رستہ آئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ممکن ہے اگر آبادی والے رستے والے پاسوں گھن کے اساں اسیران کربلا کو ونجو تو ممکن ہے کوئی اگو مومنین دے علاقے ہومن جڑے آ کے سال نال جنگ کرن اور انہاں اسیراں کو چھڑوا چھوڑن۔ اساں گھننے انعام ساری زندگی اسے چیز دے وچ کہ انہاں اہل بیت دے قافلے کو اس پاسوں گھن ونجو جنوں ساکو کوئی خطرہ نہ ہوئے، جنوں ساکو کوئی خطرہ نہ ہوئے۔ تبس کربلا بعض روایات دے مطابق 11 دی صبح کو قافلے کو توڑن دا حکم ہویا اور یزید اور عمر سعد نے اپنے لاشوں کو دفن ہومن دا حکم لیتا۔ حضرت عالیہ سین نے بعض روایات دے مطابق مل دے کہ آکھیا فضا کو یا امام زین العابدین کو کہ ونجو زیاد کو ون کے آکھو اپنے لاشے تے دفن کر چھوڑے وے، ساکو اجازت نے ہوا اساں بھی اپنے لاشے کو دفن کر چھوڑو ہا۔ تو اس ملعون دی طرف جواب آیا کہ لاشے دفن ہوندن مسلمانوں دے، تساں کو مسلمان ہو جو تواڈے لاشے دفن کرنے کی ضرورت ہے۔
قربان امام زین العابدین دی مظلومیت تو کہ جڑے جوان بیٹے ہوندے ہوئے ٹر پین اور جے تک دے دے گئے موت دی زردی امام دے چہرے کے چھاندی گئی ہے۔ حضرت عالیہ حسین نے پوچھا بیٹا دسا تے تا بہت لمبا سفر کرنے تے اپنی امامت دی حفاظت کرنی ہے، میرا بچڑا تے سادے نال ٹرنے تیرے منہ دوتے کیوں موت دی زردی پہچان دیئے؟ تو امام زین العابدین نے جواب عرض کیتا پھپی جان دس میرے جیاں کوئی مظلوم ہو سی، جتنا ہی کوئی غریب ہوئے، جتنا ہی کوئی وطن تو دور ہوئے، چند ایک بندے کٹھے ہوئے اور انہوں نے میتاں کو دفنا چھڑے لیکن میں نے تھا پیاں یزیدیاں دے کافر لاشیں نجس لاشیں دفن ہو گئے لیکن میرے بابا تتی ریت تے آرام میرے لاشیں میرے چاچے دے لاشیں میرے بیراواں دے لاشیں میرے باپ دا لاشا تتی ریت تے پیا ہوئے، میں کتنا مظلوم اور غریب ہاں کہ انہوں نے لاشیں کو دفن کیتے بغیر۔ لوگ کہنے شام دے دربار دے وچ جلے والا آئے ہیں، شام دے سفر تو جلے واپس آئے ہیں، تو ویلے امام سجاد علیہ السلام کو لوگ آویں نا تو وقت امام کو پوچھے نا مولا فرماؤ کربلا تو لے کے کوفہ تو گھن کے شام، مولا تو اتے کتھا اوکھا وقت آیا ہے، وقت مولا نین فرمینے کہ جلے میرے بابا شہید ہوئے او ویلا میرے اتے اوکھا آئی، جلے میرے چچا عباس شہید ہوئے او میرا اوکھا ٹائم آئی، نہیں مولا یہ بھی نہیں فرمایا کہ جلے میرے پھپیاں بھرجائیاں دیا چادرہ چکیاں گئی ہیں او میرے واسطے اوکھا ٹائم آئی، نہیں بلکہ فرمایا نے جلے سب شام نے بازار داخل ہومن دا حکم ہویا میرے اتے شام دا ٹائم بہو کو ہویا نہ ہویا شام نہ رلے نہ علی دیا نہ کرنی پویا شرابی دے نال گال نہ دیونے پوے نہ بازار ہے مت کسی ٹائم اے ہویا کہ لوگ آکے آکھنا مولا تسا رومن کو اپنا وطیرہ بنا لیتے، تسا رومن کو اپنی عادت بنا لیتے، مولا کیا شہادت تہاڈا ورثہ نہیں؟ تب اس ویلے امام فرماوینا اے منحال تے انصاف نہیں کیتا، شہادت ٹھیک ہے سادہ ورثہ ہے لیکن اے نس میریاں پھپیاں اور میریاں بھیڑاں دا ننگے سر بازار وجنا میں سادہ ورثہ ننگے سر بازار منجنا اور خطبے دیونا بھی میریاں پھپیاں دا ورثہ ہے یا سادہ ورثہ ہے۔ مولا کو ڈھیر بندے آکے پوچھے نا مولا اپنے دل کو سہارا دیون واسطے کہیں ویلے بازار ٹر گئے کرو، کہیں ویلے کسی اور پاسے ونچے سیر کیتی کرو، مولا فرماوے نا ٹھیک ہے میں آئندہ ویسا لیکن میرا بازار ونجنا بہت اوکھا ہے، جیلے بازار ونجنا اور کسائی جانور کو ذبح پہ کریں دے ہوئے نا مولا دیکھے کہ چھوٹے بچے بھاج کے ون کی کسائیاں کو دسنا امام سجاد تشریف کی دیانن وقت مولا انہا کسائیاں کو ون کے پوچھنا اے کسائیاں دسو کیڑی گال ہے کہ جملے جانور کو ذبح کریں دے پائے آوے او میرے پانی بھی دکھایا آوے یا کوئی نا تو اس نے وہ آگے نا مولا اسا توڑی شریعت میں منڑا لے ہیں اسا جانور کو پانی دکھا کے ذبح کریں گے تو وہ میرے مولا نے چہرہ اقدس پھر ونیا کربلا لے پاسے اور وہ تک نا میرا تسا بابا تو قلوب ریاوان دے درمیان تسا شہید کی
وَدُ نہ کسائیاں کو پوچھے نہ اے دسو جس آلے دے نال جس چھرے دے نال ذبح کیتا ہوئے یہ ساری شریعت کا مسئلہ ہے نا جب ایک جانور کو ذبح پہ کریں دے ہو تو اس کو پانی بھی دکھاؤ اور وہ چھری یا چاقو جیڑی چیز دیئے وہ آلہ بھی تیز ہونا چاہیے تو کسائی کو پوچھے نا تو اے دس وہ جے آلہ جس نے نال شہید کیا جس نے نال اس جانور کو ذبح کی تھی وہ تیز بھی ہے یا کوئی نا وقت جواب لے ونا لے جواب لے ونا جی مولا اسا اس آلے کو بھی تیز کیتا ہے وقت مولا دی ڈھا نکل ونے اور آکنا کنڈے خنجر دینا شہید مولا میرا بابا کنڈے خنجر دے نال شہید ہو وڑالا میرا بابا جس ٹائم شام اسیران کربلا دا قافلہ شام وچ پہنچ گیا ول اے ہویا کہ کچھ دیر دے واسطے اسیران کربلا کو اس بازار تو پیر کھڑاونا پہ گیا دعا کرے نا کہ جڑے لوگ اس بازار کو دیکھ آئے ہو تھوڑا جیا منظر بناؤ کہ اس بازار دے وچ جلے بنجو اور تھوڑا جیا سوچو کہ کتنی اس بازار دی بھیڑ ہے اور اس مدیاں پلیاں بیبیاں بن چادر و مکنا اور اتو وزنے پہ ہوئے پتھر اور اتو وزنی پہ ہوئے آگ تک کیڑے طریقے نال سفر کی کیڑے طریقے نال سفر کیا ہو سی کہ میں نے اس بازار دی دیوار دے نال کہ میں نے اس بازار دی دیوار بس سزادارو مختصر کرا کہ شام دے وچ جس ٹائم پہنچے اور قید خانہ جڑا ملیا ہے وہ ایجو جیا قید خانہ ہے جیدی چھت کو نہیں اہل بیت دے عصمت دیا پلیاں بیبیاں اپنی غریبی کو نبھینے ہوئے جیولے سورج اس پاس ڈھلیا تو ساریاں اس دیوار دے نال جیولے اس پاس سورج والا ہویا تو اس دوجی دیوار دے نال سید ساران گندیاں ہیں امام زین العابدین پوری دیوار اس زندان دے دروازے تے پہ کے زندگی گزرے دے ہیں اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جتنا مسلمانہ کو نہیں بلکہ کافرہ کو قید جتنا کافرہ کو قید کیتا ویندا ہے اتھا انہاں بیبیاں کو قید کیتا گیا جبلے قید گزریں دیا رہ گئیاں تا اہل شام دا ایک مرد آنے اور آگے امام زین العابدین علیہ السلام دی خدمت دے وچ پہنچ کے آدھے کیا آدھے کہ الحمدللہ الذی قتلکم وراح البلاد من رجالکم وامکن امیر المؤمنین منکم آدھے میں اس اللہ دا شکر ادا کرے نا کہ جے تو کو قتل کیتے اور سالے امیر کو تو ہوتے فتح دیتی ہے وقت مولا نے فرمایا یا شیخ حل قرات القرآن کیا تو قرآن دی تلاوت بھی کریں یا کوئی نہ تو اس نے جواب دیتا جی میں قرآن پڑھا ہویا تو مولا نے فرمایا کدے یہ آیت بھی تلاوت بھی کیتی ہے یا کوئی نہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وہ آتے جیا مولا میں اس کی تلاوت کیتی ہے مولا فرمینن کیا رسول خدا نے آخری دیوانہ دے وچ آیت سادی شان دے وچ نئی تلاوت فرمائی اور وقت دوجی جگہ تے فرمینن کہ اسا اوہ مودت فی القربا دے مستحق ہے وقت دوجی جگہ تے فرمایا وآت ذل قربا حقہ کہ حق دانا کو انہ دا حق ادا کر دیو کیا اس آیت دی تلاوت بھی کیتی ہے یا کوئی نہ تو دے جیا مولا میں اس کی بھی تلاوت کیتی ہے مولا فرمینن او صاحب حق لوگ اور رسول دے کرامت لوگ اساں اہل بیت ہے وقت چاند ایک آیتہ اس نے
امام نے بیاں پڑھیاں وہ تو بندہ سودا رہ گیا آخر دوتے وہ تو اس بندے نے پوچھا کہ اے مولا اے فرماؤ کیا یقیناً اے آیتاں تواڈی شان دے وچ نازل ہوئی ہیں تو مولا نے فرمایا جی ہاں اے سارا قرآن اساں اہل بیت دی شان دے وچ نازل ہوئے وقت او بندہ اے گل سن کے اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنے پٹکے کو چاہ کے سٹ چھنے دا اور وقت آدھا اللہ دی بارگاہ دے وچ منہ تکر کے اے میرا اللہ اگر عبد خدا سچ پیا بنیندا ہے تو میں شرمندہ ہاں کیا میری توبہ بھی قابل قبول ہے یا کوئی نہ وقت امام نے فرمایا اگر تو سچے دل نال توبہ کر رہے تو میں بھی تیری اللہ دی بارگاہ دے بھی سفارش کرے ساں کہ اللہ تیری غلطیاں تو معاف فرمے سی اور تیرے گناہ معاف کر دے سی تو وقت جس ٹائم اے ہو گیا تو امام علیہ السلام نے پوری زندگی اسی طریقے کے مطابق گزاری وقت پنجی محرم کو اور بعض روایات کے مطابق اسے 12 محرم کو مولا کو مل گئی زہر امام کو جس ٹائم زہر ملی ہے امام علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے مطابق زہر کو گھن چھوڑا پی چھوڑا بل اس تو بعد زہر دا اثر ہونا شروع ہویا مختصر کرا کہ امام اس دنیا تو چلے گئے جامن تو بعد امام باقر علیہ السلام نے کم سنی دے عالم دے وچ امام زین العابدین علیہ السلام دا جنازہ پڑھا لیکن جنازے دا رنگ اے ہے کہ بڑی شان و شوقت دے نال اور مدینے دے وچ لوگاں دے ہجوم دے وچ امام علیہ السلام دا جنازہ چوا اور قبرستان بقیع دے وچ امام دا جنازہ دفن ہو گیا لیکن میں اکثر لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ اے میرے مولا تیری مظلومیت تے قربان تیرا جنازہ تا امام نے معجزے دے نال آ کے دفن کیتا ہے نہ کوئی کفن آئی نہ کوئی دفن آئی اور نہ کوئی میت جواب والا آئی تو ایسا امام آوے کہ جن امام دا جنازہ بھی رات کو چویا تو مظلوم امام آوے کہ جن بھی رات جنازہ دوتے کی ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن